اس کرسی پہ اس کی حیثیت ہے، جو وہاں گیٹ پہ کھڑا اس کی بھی اتنی حیثیت ہے، کیونکہ نظام ایک آدمی سے نہیں چلتا۔ یہ تعمیرات، یہ عمارتیں کھڑی ہے تو چھوٹے بڑے پتھروں سے تو کھڑی ہے، ورنہ کہاں کھڑی ہو سکتی؟ تیری عمارت بجری اور سیمنٹ سے کھڑی ہے، یہ بڑے بڑے پتھروں کو سنبھالنے والے وہ ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرے جس میں سیمنٹ ملاتے ہو وہ اس کو کھڑا کرتے۔ اس لیے اللہ کے لیے کیا کرو، کیونکہ اللہ نے نظام کے تحت تمہیں بنایا ہے، جہاں اللہ نے تمہیں رکھا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کسی کو بڑا بنا کے آزماتا ہے، کسی کو چھوٹا بنا کے آزماتا ہے، کسی کو غریب بنا کے آزماتا ہے، کسی کو مالدار بنا کے آزماتا ہے، کسی کو عالم بنا کے آزماتا ہے، کسی کو جاہل بنا کے آزماتا ہے، کسی کو ولی بناتا ہے، کسی کو مرید بناتا ہے۔ یہ مت کہا کرو کہ جی میرے پیر میں کوئی کم ہو، تو مت سوچو، دیکھو مگر دعا کرو۔ اگر تمہارے دل میں شیطان ڈالتا ہے کہ میرے پیر میں یہ کمزوری، تو دعا کرو، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پیر میں کوئی کمزوری ہوگی، اللہ تو اس کو دور فرما۔ بیمار ہے تو شفا عطا فرما، غفلت ہے تو فکر عطا فرما، اگر کمزوری ہے تو توفیق عطا فرما۔ یہ مرید پیر کے لیے دعا کرو، پیر مریدوں کے لیے دعا کرے، یا اللہ جو کمزوریاں مجھ میں وہ مجھ سے دور فرما، جو ان میں ان سے دور فرما۔ یہ نہیں کہ سیکھنے کے بعد استخارے کر رہے ہیں کہ دیکھ لے پیر صاحب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کیوں پہلے تو نسوار کھا کے آیا تھا۔ یہ وہی والی بات ہے، شادی سے پہلے مجنون ہوتا ہے، جب شادی ہو جاتی تو بیگم جو ہے نا بڈھی لگتی ہے۔ وہ استخارہ ہو کر یہ جو آج کل یہ جتنے یہ نقصان ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ ایک چیز مفقود تھی دنیا کے اندر، اللہ نے ایک شخص کو ایسا کرا، ٹھیک ہے میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں فضل، تو اللہ دکھا رہا ہے نا کہ زمانہ اس کا ہے، جو ذرہ ہے زمانہ اس کا ہے، تو بڑا ہے مگر تیرا نہیں، اور ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے ہے زمانہ، زمانے سے ہم نہیں۔ اب آپ کو کہ زمانہ تو اللہ کا، تو ہم بھی اللہ کے ہیں، نور زمان نہیں ہم نور زمان بھی بن گئے، کہیں میں زمان بن گئے تو زمانہ ہمارا ہو گیا نا۔ تو یہ نعمت ہے اللہ نے دی آپ کو، اب نعمت تو ہم نہیں چھوڑ سکتے نا، ٹھیک ہے کہ جی فلاں 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 فلاں، میں نعمت نہیں چھوڑوں گا، کیوں کہ اللہ نے مجھے دکھایا بھی ہے، اور میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جس کو اللہ دیتا ہے تو اس کو دلیل بھی دیتا ہے، اور جس کو تم مانتے ہو، یہ سارے جتنے بڑے بڑے، یہ فرق یاد رکھنا، یہ فرق یاد رکھنا، فلاں بزرگ بڑا عالم ہے، سوال کا جواب نہیں، فلاں بہت بڑا عالم ہے، سوال کا جواب نہیں۔ نور زمان کو اللہ نے دیا، ہر سوال کا جواب دے دیا نا تمہیں۔ میرے پاس آتے جی وحدت الوجود یعنی کفر کا فتوہ لگا ہے، اب جواب نور زمان دے رہا، اللہ نے دیا ہے، سکھا دیا نا اللہ نے۔ میں نے کہا ابن عربی کہتا ہے، آسان سی تعریف بتاتا ہوں، ابن عربی کہتا ہے پوری کائنات جسم ہے، انسان اس کی روح ہے، تو وجود بن گیا صرف، باقی کیا رہا؟ وجود، وحدت الوجود۔ تو اس میں شرک کا ہے، وہ کائنات کو جسم مانتا ہے، انسان کو روح مانتا ہے، تو باقی کیا رہ گیا؟ وجود۔ تو وجود حقیقی اللہ کا ہے، یہ نہیں کہ وجود مجازی کا منکر ہے۔ اب یہاں فتوہ کیوں لگا؟ اس کی وجہ یہ کہ جو شخص اللہ کے جسم کا قائل ہے وہی تو فتوہ لگائے گا۔ نہیں سمجھ آ رہی تم لوگوں کو؟ وہ کہتے ہیں جسم اللہ کا نہیں، وجود ہے، جسم مخلوق کا، یہ جسم کا قائل ہے، اسے تو فتوہ حلول کا لگا رہا ہے، کیونکہ جسم میں تو حلول ہوتا ہے، وجود میں حلول نہیں ہوتا۔ جو حلول کا عقیدہ رکھتا ہے وہ اللہ کے جسم کا تو قائل ہے۔ نہیں سمجھ آئی مگر چلو مولوی صاحبان چلتے رہو، پاکستان بھی ہے، ہر زمانے میں ہر کسی کا اپنے، میں کبھی کسی کو نہیں کیا، بہت سی چیزیں پڑھی ہے۔ اس لیے اللہ کے عاشق بنو،
حضور کے عاشق بنو. بارہا کا 5 ستونوں میں بات ہی نہیں کرو، انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگے. اہل حق علماء میں اختلاف ہوگا، اولیاء میں بھی اختلاف ہوگا. اور اختلاف جو ہے یہ حسن ہے، اس کے بغیر کائنات نہیں چلیے، نظام کا حصہ. کیوں بھائی؟ یہ سارے پلر ایک جگہ کھڑے کر دو، عمارت بن جائے گی؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ سارے پلر ایک جگہ کھڑے کر دو، عمارت بن جائے گی؟ نہیں. لیکن سب کو مخالف کھڑا کر دو، عمارت بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ یعنی ایک پلر کا دوسرے کے پلر کے مخالف ہونا ضروری ہے. اس لیے مولوی کا صوفی کے مخالف، صوفی کا مولوی کا مخالف، عامل کا قاری کا، اور قاری کا عامل کا مخالف ہونا ضروری ہے. ورنہ عمارت کیسی کھڑی کرو گے ایمان کی؟ مخالف ہونا ضروری ہے، انکار نہیں کرنا. اس لیے اللہ نے دل میں ڈال دیا سب کے. سیاست کی عمارت صرف سیاست کے پلر کے ساتھ جو کھڑا ہے تو اس کا دوسرے کے ساتھ مخالفت ضروری ہے، مگر انکار نہیں. دعوت، علم، خانقاہ، اعلاء کلمت اللہ، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے مخالف کھڑی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ستون ہے. تبھی تو نظام قائم رہے گا. ہم کہتے ہیں یار انکار کریں. بس یہ راز اب میں تمہیں بتا چکا ہوں، تو مجھ پہ کس نے کھولا؟ اللہ نے. تو آپ دیکھ رہے ہو نا، دیکھو محدث فقیہ کے خلاف ہے، فقیہ محدث کے خلاف ہے، صوفی مولوی کے خلاف ہوتا ہے، مولوی صوفی کے خلاف ہوتا ہے، حکیم ڈاکٹر کے خلاف ہوتا ہے، ڈاکٹر حکیم کے خلاف ہوتا ہے، ہومیوپیتھک والے ایلوپیتھک کے خلاف ہے، ایلوپیتھک ہومیوپیتھک والے کی مخالف ہوتی ہے. پورا نظام ہے. سیاستدان خانقاہوں والوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور خانقاہیں والے سیاستدانوں کی مخالفت کرتے ہیں. مزہ بہت آتا ہے مخالفت. تو اب سمجھ آگے کہ یہ نظام ہے. کیا ہے؟ تو نظام میں ایک دوسرے کی مخالفت تو ٹھیک ہے، مگر انکار ٹھیک ہے. نماز نہیں پڑھ رہا گناہگار ہے، مگر انکار کرتا ہے تو کافر ہے. تصوف نہیں کرتا تو کمال نہیں ہے، مگر انکار کرے گا تو منکر ہے. انکار نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ ہم لوگ ایک سوال کرتے ہیں، علماء حضرات بھی علماء سے، بھائی میں ولی کو قرآن و سنت کی وجہ سے مانتا ہوں، اس کی وجہ سے قرآن و سنت نہیں مانتا. میں صحابہ کو ان کی وجہ سے نہیں مانتا، ان کی وجہ سے نہیں، ان کو صحابہ کی وجہ سے مانتا ہوں. جس کے دل میں اصحاب رسول کی محبت ہوگی میں اسے مومن مانوں گا. جس کے دل میں اولیاء اور علماء کی محبت ہوگی میں اس کو صحیح مانوں گا، حق پر مانوں گا. جس کے دل میں ان کی محبت نہیں کہ میں ان کو گمراہ کہوں گا. سمجھ آ گئی؟ تمہاری جو ہے نا کوئی یہ ٹرین کہیں اور چلی جاتی ہے. بس وہی ہے نا، کچھ نہ منزل کی خبر ہے، کچھ نہ منزل کا پتہ، جا رہے ہیں جس طرف لیے جاتا ہے دل. یہ جو تمہاری کلاسز بھی ہے، اس میں بھی اللہ کا راز ہے، یہ یاد رکھنا. یہ میری غفلت نہیں ہے، ورنہ میرا ہر ارادہ جو ٹوٹتا جا رہا ہے اس میں اللہ کا راز ہے. اس میں خیر ہے، تاخیر میں خیر ہے. تو دل میں نہیں لینا، دل برداشتہ مت ہونا. انشاءاللہ لوں گا ضرور. کیا پتہ اس کی وجہ سے عمر میں برکت آتی رہے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نظام کے لیے اختلاف ضروری ہے.
اور کبھی کبھی نظام کو بچانے کے لیے تم جمع ہوگے تو عمارت بھی گرتی ہے، ہر جگہ جمع ٹھیک تو نہیں، کہیں کہیں مخالفت بھی تعمیر کھڑا کرتی ہے۔ تو تم جتنے معترض مولوی اسوائے میرے لیے فائدہ ہو گیا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے سوالات آتے تو کہاں کہاں سے جوابات آتے۔ سمجھ آ گئی؟ تو ہم اللہ کے کس کے قائل ہیں؟ وجود کے۔ اللہ کے وحدانیت کے قائل ہے، اللہ کے وجود کے قائل ہے۔ باقی جو جسم کے قائل ہے اللہ کے، وہ ان کا مذہب ہے۔ مگر مسلمانوں میں جس تقسیم کے بھی قائل موجود ہیں، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے تو آج دیکھو اللہ کا شکر ہے، کوئی سوچ سکتا تھا کون لا رہا ہے ان عاشقوں کو؟ میں تو کمزور ہو گیا، تم لوگ تو عاشق کو آگے بیٹھ گئے ذکر اذکار کر رہے ہیں، کون لا رہا ہے؟ کتنے لوگ ہو